تو بہت سخی ہے امام حسین، جو ان کے ذکر کی محفل، پورا خاندان ہی سخی، پورا خاندان ہی سخی، جو ان کی محفل سجاتے ہیں ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ ہندوستان میں اس واقعے کو غالباً علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ نے لکھا ہے۔ ہندوستان میں ایک مسلمان کا گھرانہ تھا، اور عاشورہ کے دن وہی جو سنیوں کے یہاں نیاز فاتحہ کا اہتمام ہوتا ہے وہ سب اہتمام چل رہا تھا۔ پڑوس میں ایک ہندو عورت رہتی تھی۔ اس ہندو عورت نے اپنی پڑوسن سے پوچھا کہ بھابھی کیا بات ہے، آج آپ کے گھر میں کچھ الگ سا ماحول لگ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمارے نبی کے نواسے آج محرم کی 10 تاریخ ہے، میدان کربلا میں وہ شہید ہوئے، تو آج ہم نے ان کی نیاز کی شربت کی محفل رکھی ہے، بچوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ تو اس ہندو عورت نے پوچھا کہ بھابھی یہ بتائیں کہ یہ امام حسین آپ کے جو نبی کے نواسے ہیں، کیا ہے ان کی کیا شان ہے، کیا خاندان یہ ہے؟ تو اب اس نے بتانا شروع کیا کہ حضور علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی اور ان کے یہ بیٹے تھے، وہ بیٹی بڑی سخی تھی، ان کے دروازے پر جو بھی مانگنے کے لیے آتا وہ کبھی انکار نہیں کرتی تھی، دے دیتی تھی۔ بلکہ ایک عید کے دن ایک عورت آئی ان سے ملنے کے لیے، عید کا سلام کرنے کے لیے، تو اس کی گود میں ایک بچہ تھا، اس بچے کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، تو ہمارے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ نے پوچھا کہ بی بی تیرے بیٹے کے کپڑے کیوں پھٹے ہوئے ہیں؟ تو کہا کہ ہم لوگ غریب ہیں، میں آپ کو اس لیے سلام کرنے آئی ہوں۔ سلام کرنے کا ایک مقصد ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ آج عید کا دن ہے، آپ نے اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنائے، تو نئے کپڑے پہنانے سے پہلے جو کپڑے پرانے آپ نے اپنے بچوں کو پہنائے تھے، تو میرا بچہ بھی آپ کے بچوں کے ہم عمر ہے، تو جو اتارا کپڑا ہے وہ اتارن لینے آئی تھی کہ کم از کم حسنین کا اتارا پہنا دوں گی، عید کے دن پھٹے کپڑوں سے تو اچھا ہی ہے کہ حسنین کا اتارا پہنا دوں گی۔ بی بی نے اتنا سنا، سیدہ فاطمہ نے سنا تو اپنی کنیز کو آواز دی، اور دونوں شہزادے سو رہے تھے، ان میں سے ایک کو اٹھایا، کنیز آئی تو کنیز سے فرمایا کہ جو کپڑے ہم نے کل پہنائے تھے شہزادے حسین کو وہ لے آؤ۔ جب وہ کنیز لے کر آئی تو اتنے ٹائم میں جو عید کے دن کپڑے امام حسین کو پہنائے تھے وہ اتارے، اور وہ اتار کر جو نئے کپڑے تھے وہ اس غریب کو دے دیا، اور جو پرانے کپڑے تھے وہ پہنا دیا۔ اس عورت نے کہا میں نئے مانگنے نہیں آئی تھی، میں تو پرانے مانگنے۔ کہا ہمارے گھر کی ریت یہی ہے کہ ہم اچھا اوروں کو دیتے ہیں، اور جو کم اچھا ہوتا ہے وہ اپنے لیے رکھتے ہیں، لے جاؤ۔ تو اس طرح کی بہت سی داستانیں اس نے سنائی، امام کی سخاوت وغیرہ وغیرہ، کہ ایک مرتبہ امام حسین کے دروازے پر ایک مسافر آیا، اور مسافر نے آ کر کے صدا لگائی کہ میں مسافر ہوں، امام مجھے عطا کریں، کچھ دیجئے، مجھے بھیک دیجئے۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، دھیان دینا ذرا، توجہ کرنا، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تو اس سائل نے شعر کہنے شروع کیے، اے امام آپ نے دیر کر دی بھیک دینے میں، اب میں خالی ہاتھ جاؤں گا واپس تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ سخی کے در گیا تھا اس نے کیا دیا۔ اگر یہ کہوں کہ دیا تو جھوٹ، اور یہ کہوں کہ نہیں دیا تو آپ کی یہ شان نہیں۔ بس اس نے یہ شعر کہہ کہ وہ چپ ہوا۔ امام نے اس دور میں اس کو 10,000 درہم بھجوائے۔ کتنے؟ 10,000 چاندی کے سکے، اور ساتھ میں شعر لکھا، اے سائل یعنی مانگنے والے تو نے جلدی کر دی ہے، اے سائل تو نے جلدی کر دی ہے، تو نے انتظار نہیں کیا، اگر تو انتظار کرتا تو اس سے بہت کچھ میں دیتا، لیکن تو نے عجلت کی، گھائی مچائی تو نے، اس لیے میں نے اتنا ہی دیا۔ کتنا؟ 10,000، اتنا ہی دیا، بہت تھوڑا ہے یہ، اس لیے اب بھول جا کہ تو نے کچھ ہم سے مانگا تھا، اور ہم بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کچھ دیا ہے، اس لیے کہ جو دیا ہے وہ ہم نے اپنی شان کے مطابق نہیں دیا ہے،
10,000 دے کر کہتے ہیں کہ تو یہ مت کہنا کہ تو نے مانگا اور یہی مت کہنا کہ ہم نے دیا، اگر تو جلدی نہیں کرتا تو اس سے بہت زیادہ دیتا. اور جس کا کم اتنا ہو اس کا زیادہ کتنا ہو، جس کا کم اتنا اس کا، یہ ہے ان کی سخاوت، یہ ان کی شان ہے. تو یہ ساری داستان جب اس ہندو عورت نے سنی تو سننے کے بعد اس نے کہا اے کربلا والے تو بڑا سخی ہے، میں تجھ سے کچھ اور نہیں مانگتی، لا ولد ہوں، بس اپنے گھر میں ایک بیٹا مانگ، کچھ نہیں مانگتی، بس اپنے گھر میں ایک بیٹا، مجھے ایک بیٹا عطا کر دے. علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ لکھتے ہیں یہ کہہ کہ وہ رو پڑی اور اس کے بعد آئندہ ماہ محرم آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں اولاد عطا کر دی. پھر بزرگوں نے کہا، بزرگوں کے اقوال انہوں نے نقل کیے کہ آج بھی، یعنی جب تک یہ بات لکھی کہ آج بھی، حالانکہ وہ خاندان برہمن خاندان ہے، مگر امام حسین علی جدی علیہ السلام کا جیسے ہم لوگ ذکر کرتے ہیں اور ان کا اہتمام کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں. ان کا ماننا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو اولاد ہوئی ہے وہ امام حسین کے صدقے میں ہوئی. اور ابھی بھی امام علی مقام کی یہ کرامت ہے کہ جب ان کی شہادت پڑھی جائے، ان کا ذکر کیا جائے، ان کی محفل سجائی جائے، انسان جو مراد اپنے دل میں لے لیتا ہے آنے والے سال سے پہلے اللہ اس کی مرادیں پوری فرما دیتا ہے. یہ امام حسین علی جدی علیہ السلام کے ذکر پاک کی برکت ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ گھرانے کو اللہ نے جتنی سخاوت دیا ہے اتنی سخاوت اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں دی. اس گھرانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سخاوت رکھی ہے وہ سخاوت کا جذبہ کہیں اور آپ نہیں پائیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے آپ اپنے گھر میں امام حسین کی محفل کا انعقاد کیجئے، گھر والوں کو لے کر کے بیٹھیے، ہو سکے تو ماہ محرم کا پروگرام لگائیے، ماہ محرم کا پروگرام لگا کر کے سنیے اور درود شریف کا ختم رکھیے، قرآن شریف کی تلاوت کیجئے، روزوں کا اہتمام کیجئے. اور یہ جو واٹس ایپ پر سارے خرافات چل رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، سب کو چھوڑیے. اس لیے کہ ہماری قبر میں ہم اکیلے جائیں گے اور دوسرے اپنی اپنی قبروں میں اکیلے جائیں گے. یاد رکھیے، میں اور آپ کیا، سیدنا فاروق اعظم جیسی ہستی نے کہا کہ یا علی آپ کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کر دیجئے، تو مولا مشکل کشا نے کہا کہ وہ اس کی عمر بہت چھوٹی ہے، چھوٹی عمر کی ہے وہ. اب آپ اندازہ کریں حضرت ام کلثوم کی عمر کتنی کم رہی ہوگی. حضرت علی مرتضیٰ سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کم و بیش 18 سال زیادہ تھی. کتنے سال؟ حضرت علی سے حضرت عمر کی عمر کتنی زیادہ تھی؟ کم و بیش 18 سال. تو جب حضرت علی سے ان کی عمر اتنی زیادہ تھی تو ام کلثوم سے کتنی زیادہ رہی ہوگی ان کی عمر؟ اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن جب مولا مشکل کشا نے کہا کہ ام کلثوم کی عمر چھوٹی ہے تو فاروق اعظم نے کہا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں جو ہے وہ کسی شوق اور عیش و عشرت کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں تو صرف اس لیے نکاح کرنا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کلو نسب و سبب ینقطع الا نسبی و سبب، کہ ہر رشتہ داری قیامت کے دن منقطع ہو جائے گی الا نسبی و سببی، لیکن میری رشتہ داری قائم رہے گی.